اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف، آیت نمبر 2۔ قیماً، بالکل سیدھا یا بالکل سیدھی، لیونذرا، تاکہ وہ ڈرائیں، بأسا، عذاب، شدیداً، سخت سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشرا، اور وہ خوشخبری دے دے، المؤمنین، مومنوں کو، الذین، وہ جو کہ یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، حسنا، بہت اچھا۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے۔ کیوں اس کو سیدھا، سمپل، آسان رکھا گیا؟ اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی مشکلات، کوئی مشکل الفاظ یا محاورات استعمال نہیں کیے گئے، تاکہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والی ان کی امت میں سے دایان حق وہ خبردار کریں ایک بہت بڑی آفت سے، اس کی طرف سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کریں۔ یہاں لفظ بأسا بہت اہم ہے۔ یہ لفظ واحد ہو تو اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور جب بطور جمع ہے تو اس کے معنی سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 میں، آیت البرہ میں یہ لفظ بطور واحد بھی آیا اور بطور جمع بھی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ چنانچہ وہاں دونوں صورتوں میں اس لفظ کے معنی مختلف ہیں۔ البأساء کے معنی فقر و تنگ دستی اور مصائب اور تکلیف کی ہیں، جبکہ وحین البأس سے مراد جنگ کا وقت ہے۔ بہرحال آیت زیر نظر میں بأساً، شدیداً سے ایک بہت بڑی آفت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بہت شدید قسم کی جنگ بھی۔ آفت کے معنی میں اس لفظ کا اشارہ اس دجالی فتنے کی طرف ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ ایک مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا، اور پوری انسانی تاریخ میں اس فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دوسری طرف اس لفظ بأساً، شدیداً کو اگر خاص طور پر جنگ کے معنی میں لیا جائے تو اس سے الملحمۃ العظمیٰ سے مراد ہے، اور اس کا تعلق بھی فتنہ دجالی سے ہے۔ کتاب حدیث، کتاب الفتنہ، کتاب آثار القیامہ، اس میں اس خوفناک جنگ کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ عیسائی روایات میں اس جنگ کو ہر مجدون کا نام دیا گیا۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کے تشریف لانے اور ان کے ہاتھوں دجال کے قتل کے بعد اس فتنے یا جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورۃ القاف کی ایک خاص مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرنا بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے احادیث میں جمعے کے روز سورۃ القاف کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی گئی، اور اگر پوری سورت کی تلاوت نہ کی جا سکے تو کم از کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرنا بھی مفید بتایا گیا۔ یہاں پر دجالی فتنے کی حقیقت کے بارے میں کچھ وضاحت بھی ضرورت ہے۔ دجل کے معنی دھوکہ اور فریب کی ہیں۔ اس مفہوم کے مطابق دجال ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہو، جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو۔ اس نے نبوت کے جھوٹے دعوت داروں کو بھی دجال کہا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 30 دجالوں کی پیدائش کی خبر دی، ان سے جھوٹے نبی ہی مراد ہے۔ دجالیات کے اس عمومی مفہوم کو مد نظر رکھا جائے تو آج کے دور میں مادہ پرستی بھی ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہے۔ آج لوگوں کے اذانوں اور قلوب یعنی کان اور دل، نظریات اور افکار اور اخلاق اور اقتدار پر مادیت کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ انسان اللہ کو بھول چکا ہے۔ آج وہ مسبب الاسباب کو بھول کر مادی اسباب پر توکل کرتا ہے۔ وہ قرآن کے اس فرمان کو یکسر فراموش کر چکا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
سورۃ آل عمران آیت نمبر 185، یعنی دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی پر پڑے ہوئے دنیا اس کی مادیت کے پردے سے دھوکہ کھا کر انسان نے دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ لیا، لہٰذا اس کی تمام دوڑ دھوپ اسی زندگی کے لیے، اسی زندگی کے مستقبل کو سنوارنے کی اس فکر میں اس نے آخرت کو بھلا دیا، اور یوں وہ مادہ پرستی کے دجالی فتنے میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ دجال اور دجالی فتنے کا ایک خصوصی مفہوم بھی ہے۔ اس مفہوم میں اس سے مراد ایک مخصوص فتنہ ہے جو قرب قیامت کے زمانے میں ایک خاص شخصیت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوگا۔ اس بارے میں کتب احادیث میں بڑی تفصیلات موجود ہے، لیکن بعض روایات میں کچھ پیچیدگیاں بھی ہیں اور تضادت بھی ہے، یعنی تضاد بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ علمی سطح پر غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہری طور پر نظر آنے والے تضاد میں مطابقت کے پہلوؤں کو تلاش کرنا اہل علم کا کام ہے۔ بہرحال یہاں ان کی تفصیل کا ذکر اور ان پہ تبصرہ کرنا ناممکن ہے۔ اس موضوع کے بارے میں صرف اس قدر جان لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے زمانے میں دجال کے ظاہر ہونے اور ایک بہت بڑے فتنے اٹھانے کے بارے میں خبر دی۔ جو حضرات اس حوالے سے تفصیلی معلومات چاہتے ہیں وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب تفسیر سورۃ الکہف کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر دنیا کی حقیقت کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی ایک تقریر کی ریکارڈنگ دستیاب ہے، جس میں انہوں نے سورۃ الکہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ یہاں لفظ جو ہمارا استعمال ہوا ہے آیت نمبر 2 میں قیمن، بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو ترجمے میں بیان ہوا، دوسرا معنی یہ ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام دیتا ہے۔ ایک تو اس میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، دوسرا یہ کہ یہ کتاب سابقہ کتاب کے صرف صحیح اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے مضامین کی تصدیق کرتی ہے، اور اگر کہیں تضاد ہوگا تو وہ اہل کتاب کی اپنی تبدیلی، چاہے تحریف لفظی ہو یعنی لفظوں کو تبدیل کرنا، یا معنوی کی وجہ سے یعنی اس کی تفسیر کو تبدیل کرنا، یا پھر ان کا اپنی طرف سے اضافہ ہوگا۔ ورنہ قرآن نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے، جن کتابوں کے بارے میں کہا ہے، وہ ایز اٹ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ قیمن میں مبالغہ ہے، یعنی بالکل سیدھی۔ پہلے فرمایا اس میں کوئی کجی نہیں، اب فرمایا یہ بالکل سیدھی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے قیمن، اس میں مبالغہ ہے یعنی بالکل سیدھی۔ پہلے فرمایا تھا کہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اب فرمایا بالکل سیدھی ہے۔ بات ایک ہی ہے، مگر اس کا تاکید کا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز میں بظاہر کوئی کجی نہیں ہوتی، مگر حقیقت میں اور باریکی سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی کجی ہوتی ہے۔ اس سے اس کی بھی نفی ہوگی۔ جیسے ایک جگہ ہموار نظر آتی ہے مگر آلہ رکھ کر دیکھا تو پتہ چلتا ہے ہموار نہیں۔ قیمن کا معنی نگران بھی ہے، مہیمن کا بھی یہی معنی ہے۔ اس صورت میں مراد یہ ہوگی یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں پر نگران ہے، یعنی ان کے مضامین کا درست یا تعریف شدہ ہونا اس کتاب کی تصدیق یا تکذیب سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں یہ کتاب اتنی سیدھی رکھی گئی؟ کیوں اس کتاب کو سمپل، آسان اور ہم فہم کے لیے بنایا گیا؟ لیُنذِرَ بَأْسًا، یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کتاب کو اپنے بندوں پر اس لیے نازل فرمایا کہ وہ اس سخت عذاب سے انہیں ڈرایا جائے جو اس کی جانب سے ہوگا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے ڈرائیں۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ مراد عموم ہے، یعنی کافر اور مومن ہر ایک کو اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں، یا یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتا دی جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا فتنہ دجال کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں خبردار کرنے والی اس میں ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو فتنے امڑ آئے ہیں ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے، ہمیں یہ فتنے نہیں لگ رہے، اور یہ جدید تقاضے اور جدید ٹیکنالوجی
اور آج کے دور کی ضرورت اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کو نام دے دیا ہے۔ تو خبردار کرتی ہے یہ کتاب ہر وہ کام جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہے، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت میں ہے، ہر وہ کام جو آپ جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس میں ہم کس کس فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، وہ فتنہ دجال ہی تو ہے۔ اسی چیز سے تو خبردار کرنے کے لیے کتاب بھیجی۔ مثلا عورت کا شانہ بشانہ مرد کے چلنا، بڑا خوبصورت سلیبس وہ ہے، تحریر، بڑا اچھا لگتا ہے۔ عورتوں کو آزادی دینا بڑا بہترین لگتا ہے، عورتوں کو شعور دینا، عورتوں کو علم دینا، گڈ، عورتوں کو بھی جاب میں آگے مواقع دینا، گیمز میں مواقع دینا، ویری گڈ، سب باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں نا۔ لیکن آغاز وہاں سے ہو گیا کہ اگر کسی قوم کو سڑک پہ لانا ہے، اس کی تذلیل کرنی ہے، اس کو ناکام کرنا ہے، ان کی عورتوں کو باہر لے آؤ، آ گئی عورت بات۔ کیونکہ عورت کا کام قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کیا جائے، اور تعلیم و تربیت میں دونوں تعلیمات آتی ہیں، ٹھیک ہے، علم نافع ہر طرح کا اور علم ضرر، ہر طرح کے علم ضرر سے اس کو دور کیا جائے۔ مثلا ایکٹر بننے کا علم، ماڈلنگ کرنے کا علم، بیوٹی پارلر چلانے کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ضرر ہے، نقصان دینے والے یہ علم ہے۔ اس طرح کے علم سے ان کو دور رکھا جائے، یا ہیئر ہوسٹس بننے کا علم، یا اس میں دفتروں میں، ہوٹلوں میں جا کے سیکٹری بننے کا علم، روم میں جا کے سروس دینے کا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ مت دے اپنی بیٹیوں کو۔ ہماری بیٹیاں غیر مردوں کے آگے ٹرے اور سر کہنے کے لیے نہیں تھی۔ اس امت کی عورتیں بہترین امت کی مائیں تھیں۔ ان عورتوں کو ایسی امت تیار کرنی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے میں اعزاز سمجھے، اضافے کا سبب بنے، اور کلمہ حق کو پھیلانے کا سبب بنے۔ اور ایسی ماؤں کے بطن سے ہی ایوب، آپ دیکھ لیں، ایوبی جو ہمارے گزر چکے ہیں اسلاف میں، محمد بن قاسم، بڑے نام ملتے ہیں، صحابہ سے شروع کریں اور ابھی تک دیکھتے چلے جائیں، بڑے بڑے زبردست نام بنتے ہیں، تو اس کے پیچھے ماؤں ہی کا ہاتھ ہے۔ تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد ان کا کام تھا کہ اپنے گھر کو پرسکون بنائیں، جس سے مرد کو باہر کے حالات سے نپٹنے کا، مقابلہ کرنے کی اس کو طاقت، اور اسے پتا ہو کہ پیچھے میرا گھر محفوظ ہے۔ لیکن اب کیا ہے، عورت موبائل پہ بیٹھی ہے، عورت ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے اور بنا بھی رہی ہے۔ گھریلو خواتین، شرم بھی آ جاتی ہے دیکھ کے، کبھی کبھی ان کی جھلک اگر اس میں نظر آ جائے، اور یا ٹی وی دیکھ رہی ہے، یا ڈراموں کی قسطیں دیکھ رہی ہے اور رات کو نہیں دیکھ سکی تو اس کو رپیٹ کر رہی ہے، کام روک رہی ہے، اور فونوں پہ لگی ہوئی ہے، اور فیشل پہ لگی ہوئی ہے، تھریڈنگ پہ لگی ہوئی ہے، پلکنگ پہ لگی ہوئی ہے، فٹنس پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہی تو نہیں ہے؟ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جاب پہ نکل گیا، اپنے بھائی، بیٹے، شوہر، باپ سے تلخ بات کر رہی ہے، اور بات یسر بات بات کر رہی ہے، اور خوبصورتی، نکھار، فٹنس کس کے لیے کر رہی ہے؟ کہ میں ہیئر ہوسٹس ہوں، سمارٹ ہوں، ورنہ میری جاب چلی جائے گی، میں ریسپشنسٹ ہوں، سمارٹ ہوں، نہیں تو میری جاب چلی جائے گی۔ اتنی پولائٹلی، اتنی محبت سے کیوں بول رہی ہے؟ تاکہ میری جاب رہے۔ با اخلاق بن رہی ہے، اتنی با اخلاق بن رہی ہے کہ لوگ اسی ہوٹل میں یا اسی دفتر میں جاتے ہیں، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ایک عورت کی تعریف غیر مرد کے منہ سے سنیں تو بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے، نہ صرف اس عورت کا بلکہ اس گھر کا، اور نہ کہ اس معاشرے کا بلکہ اس کی پوری قوم کی بربادی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ روز جمعے کو، ہر جمعے کو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھتے رہیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ فتنے ہماری بیٹیوں میں، ہماری بیویوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری امت کی عورتوں میں کس قدر آگے؟ کیا آپ نے کبھی اصول بنایا ہے کہ ہماری بچیوں کا کیا کام؟ اب تو دکھ کا مقام ہے کہ پٹرول پمپ پہ بھی، پٹرول ڈالنے پہ بھی وہ کھڑی ہیں، ٹھیک ہے جی، انہیں شانہ بشانہ نہیں آپ نے کھڑا کیا، ان پہ بوجھ ڈال دیا، گھر کو چلانے کا، گھر کی ذمہ داری کا، پیسہ کمانے کا، مادیت کے پیچھے لگانے کا، مادہ پرستی میں انوالو کرنے کا، اور جب وہ گھر آتی ہیں تھکی ماندی تو سارا غصہ شوہر پہ، بچوں پہ، گھر پہ، باپ پہ، بیٹی پہ، اس پہ نکالتی ہیں۔ گھر میں وہ بہت بد اخلاق ہوتی ہیں، اور بعض وہ بہت لائٹ ہوتی ہیں، بہت ہنسمکھ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں وہ جاب ان سے تقاضا کرتی ہے۔ کیا ہمارا اسلام ہم سے تقاضا نہیں کرتا کچھ؟ کیا ہمارا رحمان ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا؟ کیا ہمارا قرآن ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتا؟
ہم سے یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بہن بنیں اور اپنی نسلوں کو بہترین بنائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو ہر وقت، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، صرف پڑھاؤ نہیں، سکھاؤ، اس کے احکامات پہ عمل کروانا ہوتا ہے سکھانا۔ کہتے ہیں نا آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے آئے میں پریکٹیکل کے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ پڑھانا نہیں، سکھانا ہے۔ ہم سورۃ کاف پڑھتے ہیں، ہم سورۃ کاف صرف پڑھتے ہیں اور رٹا لگاتے ہیں ہر جمعے کو، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ سورۃ کاف ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اس کو، جب تک آپ ہر فتنے کو آغاز سے نہیں پکڑیں گے انجام تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا، یہاں ہی رک جائیں۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی نا، ایک بہت سی مثالیں ہیں، عمریں گزر جائیں گی اس مثالوں میں۔ ابھی سے یہیں سے دیکھیں ہم کتنا دور چلے گئے ہیں اللہ سے، رسول سے، اس کے کلام سے۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہی حدیث تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ حالات ہوں گے تو صحابہ کرام نے کہا کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھائیں گے؟ کیا بچوں کو نہیں پڑھا کے جائیں گے کہ یہ وقت آئے گا؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اس دور میں کلام ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہم بھی پاک صاف ہو کے جمعے کو نہا کے مسواک کر کے سرما لگا کے تیل لگا کے خوشبو لگا کے صاف کپڑے نئے کپڑے پہن کے سورۃ کاف پڑھ کے فنش۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس صورت نے، ابھی تو ہم دوسری آیت پہ ہے، اس صورت نے ہم سے کیا تقاضا کیا، اس کا کیوں تعلق ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اس کا کیوں تعلق ہے نور سے، اس کا کیوں تعلق ہے فتنے دجال سے بچاؤ سے۔ پہلے نمبر پہ رک جایا کریں تاکہ اگلی برائی میں آپ مبتلا نہ ہو۔ اگر آپ پہلے میں نہیں رکتے تو آگے بھی مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں بچیاں نہیں، الحمدللہ نہیں ٹک ٹاک بن رہی، نہیں ٹی وی میں جا رہی، دیکھ رہی تو سب ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ استغفر اللہ تو کر رہے ہیں، ہم ان کے ویوز بڑھا رہے ہیں نا، ہم ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، وہ پیسہ کما رہے ہیں، ہم پوری طرح انوالو ہیں اس میں۔ بلاک کر دیں، بند کر دیں، موبائلوں سے نکال دیں ان کو، انہیں دیکھیں ہی مت۔ جب نہیں دیکھیں گے خود بخود وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس فتنے کو پرموٹ کرنے میں ہمارا پورا ہاتھ ہے، ہر فتنے کو پرموٹ کرنے میں ہمارا پورا ہاتھ ہے۔